الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ چھٹی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جو زمین میں فساد کو یعنی گناہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں پسند نہیں ہے کہ زمین میں فساد مچایا جائے، گناہ کیے جائے۔ یہ بات ہمیں اس طرح معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس بات پر فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ تو یہ بات وہ ناپسندیدگی میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ بات پسند نہیں ہے ہمیں کہ ایسی مخلوق بنائی جائے یا ایسے مخلوق کو جانشین بنایا جائے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے۔ تو گویا زمین میں فساد مچانا یہ فرشتوں کو ناپسند ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کسی بات پر اگر خاموش رہتا ہے اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کی خاموشی گویا اس بات کی دلیل اور علامت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کر رہا ہے، اور اگر اس پر 2 جملے کہہ دیتا ہے اور اپنی ناراضگی کا یا اپنی خاموشی کو توڑتا ہے تو گویا وہ اس بات کو ناپسند کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو زمین میں فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ 7ویں بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کے اندر کی خوبیوں کو بیان کر سکتا ہے۔ انسان اس کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اپنی خوبیاں یا اپنی اچھی باتیں بیان کر سکتا ہے، لیکن اسی وقت جب کہ اس کا مقصود صرف اپنے اندر کی بھلائی کا، اپنے اندر کی خوبی کا جو ہو مقصد صرف یہ ہو کہ میں اسے بیان کر کے لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے اندر یہ بھلائی بھی پائی جاتی ہے، میرے اندر یہ اچھائی بھی پائی جاتی ہے، صرف یہ مقصود ہو، فخر اور ریا اور دکھاوا مقصود اور تکبر مقصود نہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں، اس طرح نہیں، بلکہ اطلاع دینا مقصود ہو کہ میرے اندر یہ خوبی بھی، یہ اچھائی بھی، یہ بھلائی بھی پائی جاتی ہے، یہ بھلائی بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہی ہونا چاہیے کہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف اطلاع دینا ہو کہ میرے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہو کہ فخر جتانا ہو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہو اور دکھاوا ہو، یہ مقصود نہ ہو۔ جیسے کہ فرشتوں نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں جو فرشتوں کے اندر تھی، فرشتوں نے اسے بیان کیا۔ کس لیے؟ کہ ہم بہت اچھے ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے بیان کیا اطلاع دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے کہ وہ کام جو ہم تیرے لیے کرتے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ہاں، تیری تسبیح، تیری حمد اور تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تو بنی آدم یعنی انسان کے ساری اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی، جو خیر اللہ نے ان کو رکھا، جو مقام دیا، وہ بیان کیا کہ میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، سید ہوں۔ لیکن یہ فخر کے لیے بات نہیں ہے میری، یہ میرے لیے فخر نہیں ہے، یہ کوئی ریا اور دکھاوے کے لیے اور بڑاپن کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود اپنی خوبی بیان کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ خوبی بیان کر سکتا ہے لیکن فخر اور ریا اور دکھاوا اور بڑھوتری ظاہر کرنا نہ ہو، اپنے آپ کو اچھا بتانا نہیں ہو۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بڑا ظاہر مت کرو، اپنے آپ کی بڑائی مت بیان کرو، ہم بہت اچھے ہیں۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تم اپنی زبان سے اپنے آپ کی بڑائی مت کرو۔ تو فرق یہی ہوگا کہ بڑائی بیان کرنا مقصود اس لیے ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، فخر اور ریا کے طور پر یہ جائز نہیں ہے، لیکن
صرف اطلاع دینا مقصود ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ فرشتوں نے کیا، اور اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا۔ یہ 7ویں بات تھی۔ 8ویں اور آخری بات اس حدیث سے، اس آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملی ہے اور معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ گویا فرشتے اللہ کی بہت حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے تیری تسبیح بیان کرتے آئے ہیں، تیری حمد بیان کرتے آئے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے آئے ہیں، تیری پاکیزگی ہم بیان کرتے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی تسبیح، حمد اور اسی طرح پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کل ہم نے 8 باتیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے ہمیں معلوم ہوئی، سیکھی اور ہم نے اس کو جانا۔ یہاں پر آ کر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا جو تفسیر کا اور سیکھنے والی باتوں کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں آ کر مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت جو 31 نمبر کی آیت ہے اسے اگلے درسوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں ہم نے یہاں سیکھی ہیں، سمجھی ہے، رب العالمین باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔